اب اس کے پلے عبادت ہوئی. آج بڑا زور ہے، 20-20 کلو کا وزن اٹھایا ہوا کندھے پہ. آج یہ دین کی بات کریں. میں نے کہا بستر تو گھر چھوڑ کے بات کر دیں. تجھے اللہ پہ اتنا بھی یقین نہیں کہ تو جہاں جائے گا اللہ تجھے بستر عطا کر دے. ہم بھی جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، دوسرے شہروں میں بھی جاتے ہیں، لیکن کبھی بستر نہیں لے کے گئے. یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں شفیع صاحب، کیوں نہیں کبھی لائے کے گیا بستر؟ کبھی بستر شکر گڑھ جاتے ہیں، بستر نہیں لے کے جاتے. وہاں آصف صاحب بستر دے دیتے ہیں. ہم اسلام آباد جاتے ہیں، وہاں بھی آصف صاحب بستر مہیا کر دیتے ہیں. کبھی بستر نہیں اٹھا کے لے کے گئے. کہیں جائیں ہمیں بستر کی ٹینشن نہیں ہوتی. ہمیں پتا ہے جو رسول اللہ کا وفادار ہوتا ہے پھر بستر کیا، میرا رب پھر اس کی شان کے مطابق اس کو جلانے والا جہاں وہ جاتا ہے اکاموڈیشن عطا فرما دیتا ہے. پروٹوکول ہوتا ہے نا. پرائم منسٹر آئے گا کسی ملک کا پاکستان میں، اس کو جلانے والا پروٹوکول دیا جائے گا. انڈیا کا پرائم منسٹر آیا مودی، کوئی ویزا نہیں تھا، کوئی پاسپورٹ نہیں تھا، اس کے پاس دینا اپنا ویزا لگا تھا، کچھ نہیں. افغانستان میں بیٹھا بیٹھا اس نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آ جائیے، پورا ایئرپورٹ بند کر دیا. کہا جی کیوں؟ جی مودی آ رہا ہے جناب، اس کے پاس تو ویزا نہیں، اور جن کو آپ فائن نکال رہے ان کے پاس ویزا ہے. کہا پروٹوکول ہے، پرائم منسٹر ہے ہندوستان کا، وہ آ رہا ہے، پھر جلانے والا ریڈ کارپیٹڈ استقبال ہوگا، پھر گارڈ آف آنر دیا جائے گا. کس لیے؟ کہا یہ اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے تو جو لیول تھا اس کے مطابق پروٹوکول ملتا ہے. ارے بندہ خدا، اگر کوئی پرائم منسٹر ہو تو اس کو پروٹوکول کی فکر نہیں ہوتی. وہ بستر اپنے گھر سے لے کے نہیں آتا. نریندر مودی بستر کندھے پہ اٹھا کے نہیں پھر رہا. نواز شریف دنیا کے دورے کرتا ہے، بستر کندھے پہ اٹھا کے نہیں کرتا. پتا ہے جہاں جاؤں گا وہاں پہ مجھے پروٹوکول پورا دیا جائے گا. اور جو رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے وہ غزنی سے چلتا ہے، بستر نہیں اٹھاتا. وہ عراق جاتا ہے، بستر نہیں اٹھاتا. اور مدینہ منورہ پہنچتا ہے، بستر نہیں اٹھاتا. وہاں سے حکم ہوتا ہے، وہ شہر لاہور میں آ کے بیٹھتا ہے، بستر نہیں اٹھا کے لاتا. اور دنیا اس کو آج بھی سلام عقیدت پیش کرتی ہے کیونکہ اس کا پروٹوکول اس کے رب نے عطا کر دیا ہے. بستر نہیں لے کے آیا دادا صاحب، پردیش میں آ رہے تھے، بستر نہیں لے کے آئے. میں نے پوچھ لیا، میں کہا دادا صاحب بستر تو بغیر آ گئے، سردی ہوگی، آپ بستر نہیں لائے. کہا جس کی راہ میں نکلا ہوں، جس کی راہ میں نکلا ہوں اس میں یقین اتنا پختہ ہے کہ بستر لانے کی ضرورت ہی نہیں. تو جس کو راہ پہ یقین نہ ہو وہ گھر سے ہی نہ نکلے، جس کو یقین ہو وہ نکلے. کیونکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے نکلے، بستر لے کے نہیں گئے. صحابہ نکلے، بستر لے کے نہیں گئے. سب بغیر بستر کے گئے، بغیر سلنڈروں کے گئے، بغیر چولہے کے گئے، بغیر پتیلوں کے گئے، کیونکہ پتا تھا اس کی راہ میں جا رہے ہیں. ایک اللہ والا تھا نا، اس کو بڑی لگاؤ ہو گیا اللہ سے، بڑا لگاؤ. وہ جنگل میں چلا گیا، رب کی عبادت کرنے لگا. رات کو جب لوٹ کے گھر آتا تو بچے اس کے روتے بھوک کی وجہ سے. بیگم صاحب الگ پریشان کرتی کیونکہ بیگمات کی فرمائشیں وہ حد سے زیادہ ہوتی ہیں. 2 سوٹ نئے پڑے ہوتے ہیں، تیسرے کی فرمائش پھر تیار ہوتی ہے. کوئی فنکشن آ جائے تو نیا سوٹ ہوتا ہے، ایک دفعہ پہننا ہوتا ہے تو کہو نا وہ پہن لو. جی وہ پچھلے دفعہ آ کے گئی سا فنکشن تو لوگ کی کہہ رہے ہیں اسی جتوں مرضی کباڑا کڑاؤ، سوٹ لے کے آؤ. اب فرمائشیں پوری کرنی ہے بچوں کی، بیوی کی بھی. وہ اللہ والا پریشان ہے، بچے بھی روتے ہیں بھوک سے. یہ تو جائز ضرورت ہے کھانا کھلانا، اب وہ بھی پوری نہیں کر پا رہا. بیگم اللہ کی تانے دیتی ہے. اس نے کہا اچھا میں کل کچھ نہ کچھ انتظام کروں گا. خوش ہو گئے بیوی بچے کہ چلو ابا کا کام پہ جائے گا. ابا جی پھر نکلے جناب جنگل میں، مصلی بچھایا اور رب کی بارگاہ میں یا اللہ میں نے تو کوئی کام شام نہیں کرنا، تو جان تیرا کام جائے. رات واپس لوٹ کے آیا، بچے پھر رو رہے تھے. انہوں نے کہا ابو جی کہا جس کی نوکری کر رہا ہوں نا، آج ملازمت جس کی اختیار کی ہے نا
وہ مالک نے کہا کل کھانا مل جائے گا، تو بچوں آج بس تنگی برداشت کرو، کل رزق آ جائے گا۔ پھر دوبارہ دن آیا، جنگل میں چلا گیا، سجدے میں سر رکھ کے اپنے رب کی عبادت میں مگن ہے، کوئی فکر نہیں گھر کی۔ شام کو جب گھر لوٹا تو گھر کے قریب پہنچ کے خیال آیا آج بچوں کو کیا بہانہ لگاؤں گا، آج بچوں کو کیا کہہ کے بہلاؤں گا، آج کیسے بچوں کو جناب والا میں سمجھاؤں گا۔ تو جب گھر کے قریب پہنچا تو گھر سے خوشبو آ رہی تھی کھانا بننے کی۔ بندہ پریشان ہو گیا، قدم رک گئے۔ اس نے کہا گھر کے اندر خوشبو اٹھ رہی ہے، میں نے تو کچھ دیا نہیں، تو یہ کھانا بن کہاں سے رہا ہے، آ کیسے گیا؟ دروازے میں دستک دی تو بچے آ کے ٹانگوں سے چمٹ گئے، خوش ہو کے کہنے لگے ابو آپ کا شکریہ، آپ بڑے اچھے آدمی کے پاس نوکری کر رہے ہیں۔ بندہ پریشان ہو کے بیوی کو کہنے لگا یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، اس بات کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ رزق کہاں سے پک رہا ہے، یہ جو خوشبو آ رہی ہے کیسی ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا جس کی نوکری آپ کرتے ہیں نا، آج اس نے آپ کے لیے راشن بھیج دیا ہے، سامان بھیج دیا ہے، اور ساتھ ایک پیغام بھی بھیجا ہے کہ آپ کو پیغام دے دیا جائے اپنی نوکری ایمانداری سے کرتے رہنا، تمہارے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہیں پڑنے دیں گے۔ کائنات جل وعلا بھوکا مرنے نہیں دے گا، تم عبادت میں یکتا رہو، یکسو رہو، اللہ تمہارے رزق کا انتظام کرے گا۔ یہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ ہم تو مہینے کا سٹاک پہلے گھر میں رکھتے ہیں، پھر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ ایک چونٹی کے بارے میں آتا ہے، اس کو ایک نبی نے کہا کہ میں تجھے رزق دوں گا 2 دن کا، تو کتنا تیرا رزق ہے؟ اس نے کہا اتنا، جتنی اس نے لمٹ بتائی نبی نے دے دیا، اس کو اس کی بل میں بند کر دیا۔ اگلے دن بل کھولی تو آدھا کھانا بچا تھا، آدھا اس نے کھایا تھا جتنا اس کو ملا تھا۔ اس نبی نے پریشان ہو کے کہا کہ تم نے جو کہا تیری اتنی خوراک ہے ڈیلی، تم نے آدھی کیوں کھائی؟ اس نے کہا بات یہ ہے یار نبی اللہ، پہلے اللہ دیتا تھا تو اللہ پہ یقین ہوتا تھا، اس لیے اتنی خوراک ہی کھاتی تھی۔ آج پہلی مرتبہ انسان نے کھانا دیا تو میں نے اس لیے آدھا بچا لیا کہ پتہ نہیں کل بھول نہ جائے کہیں دینا۔ تو جب رب دیتا ہے، رب پہ توکل ہوتا ہے، تو پھر بندہ غزنی سے چل کے لاہور آتا ہے اور میرا اللہ پھر لاہور کو داتا کی نگری بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب پٹوار خانے میں نکال کے دیکھ لیں کوئی زمین کا ٹکڑا داتا صاحب کے نام نہیں، وہ یہ مرلہ نہیں ہے لاہور میں جو داتا صاحب کی ملکیت ہو، پٹوار خانے میں بالکل نہیں۔ لیکن لاہور کس کی نگری؟ پٹوار خانے میں نہ صحیح، ریکارڈوں میں نہ صحیح، رجسٹریوں میں نہ صحیح، اسٹامپوں میں نہ صحیح، لیکن خالق کائنات کے قرآن میں لاہور داتا کی نگری ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ لی اپنی ذکر اور نصیحت کے بعد، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا یہ زمین ہماری ہے لیکن اس کا وارث، اس کا مالک ہم اپنے نیک بندوں کو بناتے ہیں۔ لاہور میرا ہے، وارث داتا کو بنا دیا ہے۔ پاک پتن میرا ہے، وارث بابا فرید کو بنا دیا ہے۔ اجمیر میرا ہے، وارث خواجہ معین کو بنا دیا ہے۔ سیون میرا ہے، وارث شہباز قلندر کو بنا دیا ہے۔ کراچی میرا ہے، وارث عبداللہ شاہ غازی کو بنا دیا ہے۔ بغداد میرا ہے، وارث غوث الزمدانی کو بنا دیا ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے میرا اللہ اپنی زمین خود بخود اس کا نام لگا دیتا ہے۔ گرامر اللہ بارگاہ مصطفی کے آداب قرآن سکھاتا ہے۔ ایک مقام آیا پارہ نمبر 26 میں انسان کی عقل گم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے، دوپہر کا وقت تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے باہر آ کر آواز دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر آ کر پکار لیا، آواز دے دی کہ آپ باہر تشریف لائیں، ہم آئے۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا، فرمایا يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، میرے محبوب کے در کے باہر آ کر آواز دینے والے اکثر وہ تھے جن کو عقل ہی نہیں تھی، بے عقلے تھے۔ اب یہاں رک کر سوچئے، آپ اور میں دن میں کئی دوستوں کو ملنے جاتے ہیں، کسی کے دروازے پہ جا کے بیل دے دینا، نوک کر دینا، آواز دے دینا، یہ بےدبی ہے، بری بات ہے۔ جب تک جا کر دروازہ نوک نہیں کریں گے، آواز نہیں دیں گے، کیسے پتا چلے گا اندر والے کو کہ بھائی کوئی آیا ہے؟ تو یہ تو بےدبی نہیں، یہ تو اخلاقیات سے باہر بات نہیں، یہ تو ایک طریقہ ہے۔ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اس کو آگاہ کرنے کے لیے ڈور بیل لگی ہے تو بیل بجائیں گے، لائٹ نہیں ہے تو دروازے کو نوک کریں گے، اور اگر دروازے سے نوک کرنے میں بھی نہیں کوئی آیا تو صدا لگائیں گے، آواز دیں گے۔ تو خالق کائنات جل وعلا کے محبوب کی بارگاہ میں جب وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کر آواز دے دی،
خالق کائنات جل وعلا نے اس بات میں فرمایا ان کو عقل نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، پھر ان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ دروازہ نوک نہ کرے، صدا نہ لگائے تو کرے کیا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ان کو صبر کرنا چاہیے تھا، ان کو محبوب کے دروازے پہ بیٹھ جانا چاہیے تھا. یہ کون سے آئی جی لگے ہوئے ہیں، یہ کون سے کمشنر اور ڈی سی ہیں جن کے کام رکے ہوئے ہیں؟ ان کو پتا نہیں ہے اللہ کے محبوب کے در پہ آئے کھڑے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کس ہستی کے آستان پہ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے سمجھا نہیں